اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ حالات کہتے ہیں جو خبریں جو آتی ہیں، کیونکہ ایک سنسنی ہو گئی کہ او ایسا ہو گیا، لیکن ہم نے اسے عبرت کیا لی کہ ایک شخص یہ ہو گیا تو ہم ایسا نہ کریں۔ تو عموماً جو شادی بیاہ کی جو بسیں ہوتی ہیں بارات کی، اس میں تو جو کچھ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے سب جانتے ہیں۔ اب تمہاری بس بھی اگر اسی طرح گانے گاتے گاتے ناچتے ناچتے اگر کھائی میں گر گئی تو کیا گاتے گاتے مرو گے؟ ہوائی جہاز جو کرش ہوتے ہیں، فضائی حادثے جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ ایک سیفسٹ اس کو جرنی کہتے ہیں، اور سب سے ڈینجرس بھی یہی ہے، کیونکہ دنیا بھر کے حادثوں میں بچنے کے پرسنٹیج ابھی بھی ہے، اس میں بچنے کا پرسنٹیج نہ ہونے کے برابر ہے۔ پائلٹ سے لے کر عملہ اور پیسنجر ایسے مرتے ہیں کہ ان کی لاشیں بھی نہیں ملتی، مطلب وہ ہواؤں میں وہ اڑ کے ختم ہو گئے، جیسے ان کی موت ہی فضا میں لکھی تھی، زمین پر موت ہی نہیں لکھی تھی۔ ایسی عبرتناک موتیں جہاز میں ہوتی ہیں، لیکن جہاز کا ماحول کتنا عجیب ہو گیا، یعنی جہاز میں سفر کرنے والا کبھی یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ جیسے میں پاکستان سے میں نے فلائی کیا، ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ پاکستان سے اڑنا پھر جہاز میں بیٹھا، تو جہاز کو جیسے بنایا میں نے، یہ تصوراتی بات کر رہا، جہاز بن گیا جیسے قبر، جیسے یہاں سے میں چلا، اس دنیا سے نکلا، اس ملک سے میں آیا جہاز کی قبر میں، یہ قبر میں سفر طے کرتے 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 میں ایک اور ڈیسٹینیشن پر آیا، اور وہاں پر میرا ایگزامینیشن ہے، جیسے قبر سے گزرنے کے بعد جب میں اٹھایا جاؤں گا تو میں محشر میں پہنچوں گا، اور وہ ایک ایگزامینیشن ہے، وہاں پر دو امتحان ہیں۔ قبر میں تو عقائد کا امتحان ہے، ایمان کا سوال ہے، اور قیامت کے دن جو سوالات ہیں وہ اعمال کا سوال ہے۔ یہ تقسیم ہمارے علماء نے کی ہے۔ تو اب کچھ نہ کچھ ایگزامینیشن اور پاس وہ دکھا کر تو میں چلو قبر تک پہنچ گیا، جہاز میں پہنچ گیا۔ اب یہ جہاز کسی اور دنیا میں لے گیا، جب میں وہاں اترا ہوں تو وہاں پر اگر میں انلیگل آیا ہوں، اگر میرے سامان کے اندر کوئی انلیگلٹی چیز موجود ہے تو یہاں پر میں بچ نہیں سکوں گا، یہاں کے قانون کے مطابق جو میرے ساتھ سلوک ہوگا وہ ہوگا۔ کچھ بھی انلیگل چیز نہیں ہے، مگر سامان اتنا ہے کہ میں پریشان ہوں، تو میں یہ نکلنے میں میرے لیے اتنی مصیبت ہے، اتنی پریشانی، یہ اٹھانا، یہ کرنا، یہ انتظار، وہ انتظار، اور اگر میں چلا ہی ایک بیگ لے کر تھا تو نہ وہاں سے آنے میں مسئلہ، نہ جہاز میں مسئلہ، نہ نکلنے میں مسئلہ، نہ چیک ان میں مسئلہ۔ تو کبھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح دنیا سے گزریں اور یہی کیفیت کے ساتھ ہم ایک اچھے طریقے سے ہم دنیا سے نکل کر قبر تک پہنچیں، پھر قبر کے ایگزامینیشن سے نکل کر ہم حشر تک پہنچیں، اور اگر ہم ہلکے پھلکے ہمارے ساتھ کچھ بھی نہ ہو تو اسی طرح پل صراط پار کرتے کرتے ہم جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ پل صراط سے ہلکے پھلکے وزن والے آسانی کے ساتھ گزر جائیں۔ تو ہلکا پھلکا وزن کہاں سے لے کر آئیں؟ اب مال، دولت، پھر معاملات، یعنی ایک تاجر قیامت کے دن پیش ہوا تو اس کے سامنے 50,000 صحیفے، یعنی 50,000 پیجز سمجھ لیا، ایک ایسا رجسٹر رکھا گیا جس میں 50,000 پیجز تھے۔ تو یہ کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ وہ صحیفے ہیں جو تم نے لوگوں سے جو ڈیلنگ کی ہے نا، یہ وہ پیپرز ہیں، اب ان کا حساب دو۔ تو جسے ہم آج مل رہے ہیں، اب میں آپ سے کیوں ملا، مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہمارے پاس اگر کوئی پرسنالٹیز آئی ہیں، میں ان سے کیوں ملا، میں ان کے ساتھ اگر اپنی تصویریں سیو کرتا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں، اگر میں ان کے ساتھ کی ہوئی تصویریں پوسٹ کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، میں اسے کیا چاہ رہا ہوں، شہرت چاہتا ہوں، عزت چاہتا ہوں، دولت چاہتا ہوں، منصب چاہتا ہوں، یعنی ہمارے عمل میں اللہ کی رضا کہاں ہے، میں اسے کیوں مل رہا ہوں، میں ان کے ساتھ کیوں موبائل میں فوٹو کھنچوا رہا ہوں، میں ان کی چیزوں کو سوشل میڈیا پر کیوں لانچ کر رہا ہوں۔ ہر چیز مطلب کہ یہ سوچیں کہ ہمارا عمل اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ جب قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر سکنت کا قیامت کے دن حساب ہے،
کہ یہ کیوں ہلے اور کیوں نہیں ہلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.